شیخ بلال احسن ہمیں اور کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس کا بتائیں جو ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں ایز اے مینیجر آف پیپل، ایز اے پرسن ہو ہیز اے ویژن، جس کا کوئی ویژن ہے کہ وہ کسی بھی میسج کو، بھلے اپنی آج کل کی پریکٹیکل یا کارپوریٹ زندگی کا ہو، کوئی اچیومنٹ ڈرائیو ہے، کوئی مشن ہے، وہ کیا سیکھ سکتے ہیں ہمارے پیغمبر کی ان کوالٹیز اور ایٹریبیوٹ سے، تاکہ آج کل کا مینیجر، آج کل کا بزنس اونر اپنے ساتھ ان لوگوں کو جوڑے تاکہ اس کا ویژن اور مشن اس کی ٹائم میں اور اس کے ٹائم کے بعد بھی لوگوں میں پھیل سکے. ایک کوالٹی جس کے بارے میں ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے وہ ریلیٹیبلٹی تھی، کہ لوگ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی ایکس فیکٹر نظر نہیں آتے تھے. آپ کے پاس ہر قسم کی قوت تھی. آپ کے پاس فرشتے آ کے آپ کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے. آپ کو فرشتے نظر آتے تھے. آپ کے حکم کے اوپر جو چاہتے اللہ تعالیٰ کرنے کو تیار تھے. آپ کے پاس اللہ نے فرشتے بھیجے کہ اگر آپ حکم دیں تو میں 2 پہاڑوں کو ملا دوں، پوری وادی کو ختم کر دوں. آج کل کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں یہ تو ایک سپر پاورز ہیں، لیکن سبحان اللہ جب ہم صحابہ اکرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انٹریکشن دیکھتے ہیں تو کہیں نظر نہیں آتا کہ صحابہ کو یہ فیل ہوتا ہو کہ یہ کوئی بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری سپر بینگ ہے. سفر پہ جا رہے ہیں، اگر اونٹ کم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ہم شیئر کریں گے، ایک دفعہ آپ چلائیں میں بیٹھوں گا، ایک دفعہ آپ بیٹھیں میں ساتھ چلوں گا پیدل. تو ریلیٹیبلٹی تھی، لوگ ان کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے تھے. بریک سے پہلے میں نے آپ سے ایک انسیڈنٹ شیئر کیا تھا اور اس میں میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ جب قریش کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے یہ شرط رکھی کہ ہم تب ملیں گے جب یہ غریب صحابہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رسپونڈ کیا؟ یہ کہا ہوگا کہ میں ان لوگوں کو نہیں ہٹاؤں گا یا اپنے ساتھ رکھوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کین تھے کہ ان کا میسج کسی طرح صحابہ ان قریش کے سرداروں تک پہنچ جائے، بیکاز اگین ہی واز ورکنگ ٹورڈز دیٹ ویژن دیٹ ہی ہیڈ کہ میں نے اللہ کے ایک منوانا ہے سب سے. اور وہی والی بات کہ اگر ایک مان جائے گا تو پیچھے فالو کرنے والے بہت ہوں گے، تو اس لیے وہ لیڈرز کے اوپر بہت فوکس کرتے تھے. کچھ لمحے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال ضرور آیا کہ شاید یہ تو میرے اپنے ہی ساتھی ہیں، انہوں نے تو برا نہیں منانا، یہ تو جانتے ہیں کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں ان کو الگ وقت دے دیتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کیا کہ نہیں، آپ اپنے ساتھیوں کو ہرگز اپنے سے دور مت کیجیے. یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے. کیوں اسٹرینتھ ہے؟ بیکاز یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں ان کوالٹیز کو جو کہ آپ لوگوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. یہ وہ اوبیڈینس شو کرتے ہیں جو کہ آپ لوگوں میں اوبیڈینس ٹو اللہ اینڈ ٹو دا میسنجر اینڈ ٹو دا مشن، جو کہ لوگوں میں اگر ان کو سائڈ لائن کر دیا تو ایک لوگوں میں یہ ڈاؤٹ آ جائے گی کہ شاید دیر از اے ڈفرینس، ایک ہائرارکی کا ڈفرینس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائرارکیز نہیں کریٹ کی، اپنے لوگوں کو جوڑ کر رکھا. اور جہاں اگر مشن کے لیے، مشن کی اکمپلشمنٹ کے لیے ایک خیال بھی آیا تو وہاں اللہ نے اس بات کو ری انفورس کر دیا. یہ خوبصورتی تھی. شیخ بلال، ہم اسی کامن ٹچ یا ابیلٹی ٹو ریلیٹ ٹو پیپل، ہم اس کی ایگزامپلز ان کی ساری زندگی میں دیکھتے ہیں. ہم وہ موقع بھی دیکھتے ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غزوہ بدر کے ٹائم کے اوپر کوئی ینگ صحابی ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ جہاں ہماری ملٹری سیٹ اپ ہے آج، ہمیں اس کو موو کر کے اس فلاں کنویں کے سائڈ پہ جا کے اپنا سیٹ اپ کرنا چاہیے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر ایک اتنا ہائی ویسے بھی ایک سٹیٹس اور اس کے ایز اے ملٹری لیڈر، وہ ایز اے پیغمبر ان کا سٹیٹس، بٹ انہوں نے کبھی کسی کو یا کسی کی فیڈ بیک کو یا اوپینین کو ڈسریگارڈ نہیں کیا. ان فیکٹ اس فیڈ بیک کو اپریشیٹ کیا، اپنی آرمی کو موو کیا، اور غزوہ بدر میں ہمیں کتنا سکسیس ملا. یہ تو انشاءاللہ ہم اس بارے میں اگر اللہ نے موقع دیا تو ہم بہت تفصیل سے بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایبلٹی ٹو لسن، جو کہ ایک لیڈر کی بہت اہم کوالٹی ہوتی ہے. ابھی تو ہم شروع کے واقعات کی بات کر رہے ہیں. اس میں ایک اور چیز میں آپ کو اگر ہنٹ کروں، وہ تھی کہ ایک اور چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھائی واز سیلف ریفلیکشن. کہ
اپنے جو ایکشنز ہم نے اب تک لیے ہیں ان کے اوپر ریفلیکٹ کرنا. دیٹ واٹ اینڈ آپ نے بالکل پہلے ایپیسوڈ میں ایک بات کی تھی, ایک لفظ استعمال کیا تھا, نارتھ اسٹار. نارتھ اسٹار کا جتنی بھی اچھی بزنس بکس ہوتی ہیں, لیڈرشپ بکس ہوتی ہیں, اس میں وہ پہلا ٹاپک یہ دکھاتے ہیں کہ ڈیفائن یور نارتھ اسٹار اینڈ دین اسٹک ٹو اٹ, اس کے ساتھ چلتے رہو, ویژن آف سکسیس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ اکرام کو یہ بار بار اپنی ذات کے ذریعے, یعنی کہ خود وہ یہ کر کے ان کو یہی چیز سکھاتے رہتے تھے کہ ریفلیکٹ کہ کیا ہم جو کر رہے ہیں, آر وی ہیڈنگ ٹورڈز دیٹ نارتھ اسٹار, یا کیا ہمارے عمل میں کوئی ایسی چیز تو نہیں آ رہی جس کی وجہ سے ہم ڈی ٹریک ہو رہے ہوں. اور پھر عمر, یہ ریزن آئی کیپ آن مینشننگ دس از کہ کنسسٹنسی آف میسج, کنسسٹنسی آف میسج. کیا میسج تھا کہ آپ چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لیتے رہے اینڈ پٹ یور ٹرسٹ ان اللہ. سیلف ریفلیکشن میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم دعاؤں جو انہوں نے ہمیں سکھائیں, دعائیں جو انہوں نے ہمیں سکھائیں, ان کے اوپر ریفلیکٹ کریں تو اس میں بھی یہ نظر آتا ہے. انہوں نے اللہ سے دعا مانگنا شروع کی کہ یا اللہ مجھ پہ حق کو واضح کر دیجئے اور مجھے اس پہ عمل کرنا آسان کر دیجئے, اور مجھے باطل مجھ پہ واضح کر دیجئے اور مجھے اس سے بچنا آسان کر دیجئے. یہ جو اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ حق مجھے واضح کر دیجئے اور باطل مجھے واضح کر دیجئے, اس بیکاز کہ میں تو سیلف ریفلیکٹ کر رہا ہوں, میں تو اپنے جو ایکشنز میں نے لیے ہیں ان کے اوپر غور و فکر کر رہا ہوں, پر ہو سکتا ہے کہ میرا نفس مجھے کہے کہ ہاں جو تم نے کیا ہے دیٹس ایبسلیوٹلی رائٹ. ڈو ناٹ لیو می آن مائی اون, مجھے اپنے حال پہ مت چھوڑے, گائیڈ می, گائیڈ می. یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں جو توکل کا ایلیمنٹ ہے نا, وہ بہت پروفاؤنڈ ہے, بہت پروفاؤنڈ ہے. لیکن توکل واز آلویز آفٹر کچھ ایفرٹ کرنے کی, کچھ ایفرٹ کرنے, اسمال اسٹیپس لے کے, اسمال اسٹیپس لے کے. سیلف ریفلیکشن میں بھی پہلے خود ریفلیکٹ کیا, بٹ دین اپنی ریفلیکشن کے اوپر ریلائی نہیں کیا, اس میں بھی گائیڈنس مانگی. بندے کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ میں نے یہ بندے اگر اسلام میں آ گئے, لیکن اپنے اوپر ریلائی نہیں کیا, اللہ سے مانگا یا اللہ جو آپ بہتر سمجھتے ہیں. سو کنسسٹنٹلی یو سی دس میسج. another leadership quality, be consistent. تو یہ سب وہ صحابہ اکرام جو شروع میں جڑ رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے, they were learning کہ بھائی ہمارا لیڈر از کنسسٹنٹ, اس کا میسج ایک ہے, اس کا وے آف ایگزیکیوشن ایک ہے, اینڈ ہی از somebody who مطلب he is open, he is relatable, he is somebody who we can go and talk to, اور وہ ہمیں پریفرنس دینے والا ہے. he appreciates loyalty. اگر ہم ان کے ساتھ جڑے ہیں تو وہ ہمیں پش بیک کرنے والا نہیں ہے. اپریسیشن, لائلٹی کو اپریشیٹ کرنا, دیٹس این ادر ویری امپورٹنٹ لیڈرشپ کریکٹرسٹک جو کہ شروع میں اس جماعت کو جوڑ کے رکھنے میں بہت کام آیا.